الله عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو بكل شيء عليم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ اللہ کریم کا کروڑہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اور آپ کو جمعۃ المبارک کی ان خصوصی گھڑیوں میں اپنے گھر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کریم ہمارا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں آج کے دن جو برکتیں نازل ہوں گی اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا گیا ہوں تاکہ میں اخلاق کو مکمل کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو دنیا میں بھیجا، اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ حضور ہمارے اخلاق سنواریں۔ حضور ہمارا کیا سنوارنے آئے ہیں؟ اخلاق سنوارنے آئے ہیں۔ حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا روز محشر سب سے قریب شخص میرے وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ ایک اور حدیث مبارک میں حضور نے فرمایا کہ روز محشر سب سے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ درود بھیجتا ہوگا۔ شارحین فرماتے ہیں دونوں حدیثوں میں فرق ہے۔ ایک جگہ فرمایا جا رہا ہے وہ جو درود پڑھنے والا ہے وہ قریب ہوگا، ایک جگہ فرمایا جا رہا ہے جو اچھے اخلاق والا ہے وہ قریب ہوگا۔ ان دونوں حدیثوں میں تطبیق کیسے کریں گے؟ شارحین فرماتے ہیں جو سب سے زیادہ درود بھیجتا ہوگا اس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے، اور جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے وہ اللہ کے رسول کے سب سے قریب ہوگا۔ حضور نے فرمایا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے، تم میں اچھے اخلاق والا میرے سب سے قریب ہوگا۔ اسی لیے اللہ کریم نے حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو اللہ کے نبی پر درود اور سلام بھیجو اس طرح جس طرح بھیجنا چاہیے۔ یاد رکھیں ہر عمل کا کوئی نہ کوئی ایک برکت ہوتی ہے، کچھ حاصل ہوتا ہے۔ جو عمل کیا جاتا ہے تو اس کی برکت ملتی ہے، کسی مقصد کے لیے کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پر روزے فرض کیے گئے اس لیے کہ تم متقی ہو جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ روزے کے بارے میں کہا اس لیے روزے فرض ہیں تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ نماز کے بارے میں کہا گیا حدیث مبارک کہ نماز برے کاموں سے روکتی ہے، بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں کہا گیا کہ زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے۔ حج گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، حج کی وجہ سے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی عمل کیا جاتا ہے اس کا ایک صلہ ملتا ہے، ایک برکت ملتی ہے۔ درود پاک ایک ایسا عمل ہے جس کو کرنے کے بعد انسان کی طبیعت جیسی بھی ہو، جیسی بھی طبیعت والا ہو، جو کثرت سے درود پڑھنے والا ہے اس کی طبیعت میٹھی ہو جاتی ہے اور اس کے اخلاق سنور جاتے ہیں۔ ایک واقعہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، آئیں دوبارہ ذرا عشق کی داستان چھیڑیں۔ محبوب کا نام تو جب بھی لیا جائے، محبوب کا ذکر تو اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ بار بار سنا جائے پھر بھی ایک نیا لطف آتا ہے۔ حضور ایک دفعہ ایک غزوے کی طرف جا رہے تھے
کہ رستے میں ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا گیا، لشکر روکا گیا۔ حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ یہیں پر کھانا کھا لیا جائے۔ حضور نے جب کھانے کا حکم دیا، صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ سالن موجود نہیں ہے۔ حضور روٹیاں تو ہیں، سالن موجود نہیں، کس چیز کے ساتھ کھانا کھایا جائے؟ ابھی یہ بات چیت چل رہی تھی کہ ایک شہد کی مکھی حضور کی بارگاہ میں آ گئی۔ شہد کی مکھی حضور کی بارگاہ میں آئی اور آواز آ رہی ہے، شہد کی مکھی بن بنا رہی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ حضور نے فرمایا یہ شہد کی مکھی کہہ رہی ہے حضور ہم شہد کی مکھیاں بے قرار ہیں، ہم بے چین ہیں کہ اللہ کے رسول کے صحابہ نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔ حضور ایک غار میں شہد لگا ہوا ہے، چھتا لگا ہوا ہے، ہم وہ چھتا لے کے آ نہیں سکتی، شہد لے کر نہیں آ سکتی، حضور کرم کریں کسی کو میرے ساتھ بھیجیں تاکہ وہ شہد لے کے آ جائیں۔ حضور نے مولا علی کو فرمایا جاؤ علی اس شہد کی مکھی کے پیچھے جاؤ اور شہد لے آؤ۔ جناب مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم گئے اور شہد لے آئے، شہد لایا گیا، کھانا کھایا گیا۔ اس کے بعد وہ شہد کی مکھی پھر آ گئی، وہ پھر آواز آ رہی ہے بن بنانے کی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اب کیا کہہ رہی ہے؟ حضور نے فرمایا میں نے اس سے پوچھا کہ تو شہد کیسے بناتی ہے؟ وہ شہد کی مکھی کہنے لگی یا رسول اللہ ہم اڑتی ہیں، ہم پھولوں پہ جا کر بیٹھتی ہیں، پھولوں کا رس چوستی ہیں، شہد بن جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا پھول تو کڑوے ہوتے ہیں، پھولوں کا رس تو کڑوا ہوتا ہے، لیکن تیرا شہد تو بڑا میٹھا ہے۔ اس مکھی نے کہا یا رسول اللہ جب ہم کڑوا رس چوس لیتی ہیں حضور ہم آپ پر درود بھیجتی ہیں، وہ کڑوا رس میٹھا ہو جاتا ہے۔ ایمان سے بتائیں اگر کڑوا رس میٹھا ہو سکتا ہے تو امتی حضور پر درود بھیجے، کیا اس کی طبیعت میٹھی نہیں ہو سکتی؟ اس کے اخلاق نہیں سنور سکتے؟ تو درود پاک کی پہلی برکت یہ ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کے اخلاق سنور جاتے ہیں، اور جس طرح میں نے پہلے بیان کیا جس کے اخلاق سنور گئے وہ حضور کے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ درود پاک کے بہت فضائل ہیں، بہت برکات ہیں۔ درود پاک کی پہلی برکت تو میں نے بیان کی کہ اخلاق سنور جاتے ہیں۔ دوسری برکت آخرت میں بخشش کا ذریعہ، آخرت میں حضور کی شفاعت کا ذریعہ، اور بہت سے امور میں آسانی کا ذریعہ درود پاک ہے۔ جناب ابراہیم بن علی، شیخ ابراہیم بن علی نے حضور کو خواب میں دیکھا، زیارت کی، حضور سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں، سائل ہوں، حضور میں آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں۔ حضور نے فرمایا مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، روز محشر میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ حضور پر کثرت سے درود بھیجیں، انشاءاللہ اللہ کے رسول شفاعت فرمائیں گے۔ اور حضور نے خود فرمایا، حدیث مبارک، حضور نے فرمایا جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہے میں اس کے روز محشر تمام امور کا ذمہ اٹھاتا ہوں۔ روز محشر حضور کسی کے سارے امور کا ذمہ اٹھا لیں، اس کو اور کیا چاہیے؟ اس لیے آج سے نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم دن میں اگر درود شریف نہیں پڑھتے تو پڑھنا شروع کر دیں گے، اور اگر جو احباب پڑھتے ہیں وہ نیت کریں ہم اور پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور حضور پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک کے کیا فضائل کہ حضور نے فرمایا روز محشر جو تم میں سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا، حضور نے فرمایا چند گروہ آئیں گے حوض کوثر پر، چند گروہ جب آئیں گے میں ان کو پہچانوں گا اس لیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجنے والے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا میں ان کو آب کوثر عطا کروں گا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں تو صحیح، میدان محشر ہو، ایسی گہما گہمی ہو،
ایسے حالات ہوں، اتنی پیاس کی شدت ہو، اس وقت اللہ کے رسول آپ کو پہچان لیں اور حضور اپنے ہاتھوں سے آب کوثر عطا کر دیں، تو ایک امتی کو اور چاہیے کیا؟ اللہ کے رسول آب کوثر اس وقت عطا کر دیں تو ایک انسان کو ان گھڑیوں میں اور کیا چاہیے؟ حضور نے فرمایا اس شخص کے سر پر تاج رکھا جائے گا، اور جو کثرت سے درود بھیجنے والا ہوگا وہ میرے ساتھ اس طرح جنت میں جائے گا جس طرح میرا کاندھا اس کے کاندھے کے ساتھ لگا ہوگا، اس کا کندھا میرے کندھے کے ساتھ لگا ہوگا۔ کتنی شان ہے درود پاک پڑھنے والے کی۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، یہ دنیا ہو یا آخرت ہو، دونوں جہانوں کی کامیابی کی کنجی اللہ کے رسول پر درود بھیجنا ہے۔ ایسے ہو نہیں سکتا کہ انسان دنیا میں ذلیل و رسوا ہو یا ناکام ہو، اس لیے کہ آپ جب درود بھیجیں گے، آپ جب درود پڑھیں گے تو آپ اللہ کے رسول کے لیے مانگیں گے۔ عموماً ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم اپنے لیے مانگتے ہیں۔ درود پاک اس نیت سے پڑھ کے دیکھیں، اللہ کی بارگاہ میں اس طرح درود پڑھیں کہ اے اللہ حضور کے مرتبے بڑھا دے، حضور کی شانیں بڑھا دے، حضور پر اور درود نازل فرما۔ مانگ کے درود پڑھیں، پھر دیکھیں آپ کی مشکلات کیسے حل ہوتی، آپ کی مشکلات میں کیسے آسانیاں آ جاتی۔ جب آپ مانگ کے حضور کے لیے درود پڑھیں کہ اے اللہ حضور کو اور درجے بلند فرما، اے اللہ حضور کے اور مرتبے بلند فرما، اس طرح جب نیت کر کے پڑھیں گے پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے کرم کرتا۔ اور اس طرح درود پاک پڑھیں جس طرح کے کچھ مانگ کے پڑھا جاتا ہے، جس طرح دعا کی جاتی ہے تو دعا میں آپ رب کائنات سے اس طرح مانگ رہے ہوتے ہیں جس طرح آپ کا یقین ہوتا ہے کہ مجھے یہ عطا کیا جائے گا۔ درود پاک اس طرح پڑھیں کہ اے اللہ حضور کے درجات بلند فرما، حضور کی اور شانیں بڑھا، حضور کو اور رتبے عطا فرما، اے اللہ حضور پر اور درود نازل فرما۔ جب آپ اس طرح درود پڑھیں گے تو پھر حضور کرم کی، عنایات کی، وہ عنایات کریں گے، وہ کرم کریں گے کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا میں دنیا میں کسی کا احسان نہیں رکھتا، میں نے دنیا میں ہر کسی کا احسان کا بدلہ دے دیا سوائے صدیق کے، صدیق کا بدلہ اللہ آخرت میں اس کو عطا فرمائے گا۔ جب آپ حضور کے لیے اللہ کی بارگاہ سے مانگیں گے، کیا خیال ہے حضور خالی رکھیں گے آپ کو؟ وہ تو طائف کے بازار میں پتھر مارنے والوں کو دعائیں دیتے ہیں، تو اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعائیں کریں، ان پر درود بھیجیں، وہ نبی آپ کو کیا کچھ عطا کریں گے۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔